اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات کے بڑودہ شہر پہنچ چکا ہوں سحری کے وقت میں، اور آج جمعہ کا بیان میرا یہاں پر پانی گیٹ دروازے والی مسجد میں جمعہ کا بیان ہوگا، اور رات میں تراویح کے بعد آج دوسری تقرات ہے۔ آج رات میں تراویح کے بعد میرا جہانگیر پورہ کی جو بڑی مسجد ہے وہاں پر بیان ہوگا۔ یہاں پر حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کے خلیفہ اور میرے پیر و مرشد حضرت مفتی حبیب الرحمن اعظمی صاحب کی خانقاہ لگتی ہے۔ ذکر کی مجلس سے پہلے وہاں پر تراویح کے بعد میرا بیان ہوگا۔ میں اس وقت بروڑا میں ہوں، اس لیے بذریعے آواز کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ کل ہی ہم نے اس خبر کو دکھایا تھا، ہم نے سنا ہے کہ موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ گزشتہ کل دنیا اسلام کے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کا انتقال ہوا۔ عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، دینی، روحانی، ملی شخصیت دنیا سے الوداع کہہ گئی۔ آفتاب علم غروب ہو گیا۔ عالم اسلام میں رنج و غم کی لہر دیکھی گئی۔ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر، ندوۃ العلماء کے ناظم کے سانح ارتحال پر اہم شخصیات نے تعزیت پیش کی۔ آج بعد نماز فجر رائے بریلی جو مولانا کا گاؤں ہے وہاں پر تدفین عمل میں آئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا رابع حسنی صاحب ندوی طویل عرصے سے بیمار تھے، اور ندوہ میں 93 یعنی 93 سال کی عمر میں انہوں نے آخری سانس لی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ کل نماز جنازہ رات نماز عشاء کے بعد ندوہ ہی میں ادا کی گئی، اور اس کے بعد میت ان کے آبائی شہر رائے بریلی کے لیے روانہ ہوئی، اور آج صبح یعنی 14 اپریل کی صبح رائے بریلی میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس کے بعد نماز فجر کا وقت تدفین کا مقرر کیا گیا۔ تدفین آبائی گاؤں میں واقع قبرستان میں عمل میں آئے گی۔ مولانا محمد رابع حسنی ندوی کی ولادت اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے تقیہ کلا کے ایک مشہور علمی، دینی اور دعوتی خانوادے میں 1 اکتوبر 1929 کو ہوئی تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ خیر، مولانا کی مختصر تعارف بھی ہم اسپیشل کرائیں گے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور اللہ اس ملک کو اور دنیا کو آپ کا نعم البدل نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش کی آ رہی۔ جی ہاں، عتیق احمد کے بیٹے اسد کا انکاؤنٹر جھانسی میں کر دیا گیا۔ جھانسی میں ایس ٹی ایف کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ خبر سن کر عتیق پھوٹ کر رو پڑے۔
یو پی ایس ٹی ایف نے امیش پال قتل کیس میں کارروائی کرتے ہوئے زوراور لیڈر عتیق احمد کے بیٹے اسد اور شوٹر غلام احمد کو ایک مقابلے میں ہلاک کر دیا. یہ پولیس کا بیان ہے لیکن دنیا اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق یو پی ایس ٹی ایف نے جھانسی میں ایک کارروائی کی. الہ آباد کے امیش پال قتل کیس میں مطلوب اسد اور غلام پر 5 لاکھ روپے کا انعام تھا. رپورٹ کے مطابق اسد اور غلام احمد جھانسی میں ڈی ایس پی نویندو اور ڈی ایس پی ویمل کی قیادت والی یو پی ایس ٹی ایف کی ٹیم کے ساتھ تصادم میں مارے گئے. دونوں کے قبضے سے جدید ترین غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق یو پی اے ٹی ایس نے اسد اور غلام کو جھانسی میں ہتھیار ڈالنے کو کہا تھا لیکن انہوں نے ایس ٹی ایف کی ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی. ایس ٹی ایف نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو ہلاک کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ اسد اور غلام کا انکاؤنٹر دوپہر میں 12 بجے کے قریب ہوا. یہ انکاؤنٹر یو پی کے جھانسی کے برکا گاؤں میں پریچا ڈیم پر ہوا. جھانسی سے 7 کلومیٹر یہ دور ڈیم ہے. اس انکاؤنٹر میں 12 لوگ شامل تھے جس میں 2 ڈپٹی ایس پی اور 2 انسپیکٹرز نے بھی حصہ لیا. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں پورے ملک میں اسی طریقے سے گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہے. خبر یہ ہے کہ 4 ہندو مہا سبھا کے آتنکوادیوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ مسلمانوں کو گو ذبیحہ میں ملوث کرنے پر پولیس نے کارروائی کی ہے. رام نومی کے موقع پر آگرہ میں مسلمانوں کو گو ذبیحہ میں ملوث کرنے پر 4 ہندو مہاسبھا کے کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ماضی میں فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے اور معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے والے بیانات کے سبب ان آتنکیوں نے سرخیاں بٹوری تھی. ایک پولیس تحقیقات کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ مذکورہ مسلم نوجوانوں کو رام نومی کے موقع پر گائے ذبیحہ کے معاملے میں جھوٹے طور پر ملزم بنایا گیا تھا. آگرہ پولیس نے اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا کے 4 ورکرز کو جھوٹی شکایت درج کرانے پر گرفتار کر لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان 4 غلط طریقے سے پھنسائے گئے نوجوانوں کے حریفوں کے ساتھ مل کر ہندو مہاسبھا نے ہی یہ سارا منصوبہ بنایا تاکہ اپنا مقام بنایا جا سکے. گرفتار کیے جانے والوں میں ہندو مہاسبھا کے ورکر سنجے جاٹ ہے جو ہندو مہاسبھا کے ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہندو آتنکی جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہی لوگ گو ذبیحہ بھی کر رہے ہیں اور ملک میں دنگے اور فساد کے پلان بنا رہے ہیں. ناظرین کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے. کرناٹک مسلم ریزرویشن کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. کرناٹک کابینہ نے حال ہی میں اقلیتی طبقے کے لیے 4% ریزرویشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اب انہیں معاشی طور سے کمزور طبقہ یعنی EWS کے تحت لایا جائے گا. سپریم کورٹ نے 13 اپریل کو کرناٹک میں مسلمانوں کا 4% کوٹا ختم کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف داخل عرضی پر سماعت کے لیے حامی بھر دی ہے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. جی ہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ چیف اور حیدرآباد کے ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے عتیق احمد کے بیٹے کے انکاؤنٹر پر سخت ری ایکشن ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت عتیق احمد کے بیٹے کا انکاؤنٹر نہیں بلکہ سنویدھان، آئین اور قانون کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے. انہوں نے جمعرات کے دن کہا کہ بی جے پی مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتی ہے. عدالتیں اور جج کس لیے ہیں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یو پی پولیس کو اور یو پی حکومت کو کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی یہ فیصلے کر رہے ہیں. ویسے اب جس طریقے سے عتیق احمد کے بیٹے کا انکاؤنٹر ہوا ہے بہت سارے سوالات اٹھنے لگے ہیں، لیکن یہ پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا تھا
योगी आदित्यनाथ का बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया था, इसलिए ये सारा गेम कर दिया गया है। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने हिंदुओं को खुश करने का काम किया है। और एक एनकाउंटर से यूं समझिए कि आधा यूपी तो बीजेपी ने जीत लिया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस एनकाउंटर पर सख्त रिएक्शन का इजहार करते हुए कहा कि अदालतों को बंद करो, और यह भी कहा कि क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर को मारने वालों को गोली मारेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमेरात के दिन महाराष्ट्र के साबिक वजीर हसन मुशर्रफ को गिरफ्तारी से दी गई अबूरी राहत में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी है। अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुशर्रफ की तरफ से दायर जमानत की दरखास्त के जवाब में हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत की है। एनसीपी के रहनुमा ने बुध को हाई कोर्ट का रुख किया था, जब खुसूसी अदालत ने 11 अप्रैल को मुशर्रफ की पेशगी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को राहत दी है और अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। नाज़रीन, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले कालीचरण महाराज, आप जानते हैं कालीचरण महाराज बाहर से भी काला है, अंदर से भी उतना ही काला है और बिल्कुल आतंकवादी जहन रखता है। कालीचरण महाराज जो मुल्क में एक खास तबके के खिलाफ जहर उगलता है और दंगे फसाद का माहौल बनाता है। इस वक्त कालीचरण महाराज इस आतंकवादी के खिलाफ नांदेड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की मुअस्सिर नुमाइंदगी रही है, जिसकी वजह से कालीचरण महाराज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वैसे मैं तमाम हिंदू मुस्लिम से कहूंगा, जो सच्चे अच्छे शरीफ और अमन पसंद हिंदू मुस्लिम है, सबको चाहिए कि अपने अपने इलाके में ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएं। नाज़रीन, इस वक्त मौलाना राबे हसनी नदवी की वफात से दीनी, इल्मी और मिल्ली हल्के सोगवार हैं। नामवर उलमा किराम ने मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामिया हिंद का अजीम सरमाया करार दिया। इस वक्त बड़े बड़े उलमाए किराम ने ताज़ियती पैगामात पेश किए हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी, सदरुल मुदर्रिसीन, सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी, ऐसे ही मौलाना महमूद मदनी और ऐसे ही दारुल वक्फ देवबंद के मोहतमीम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी, शेखुल हदीस मौलाना सैयद खिदर शाह मशहूदी, जामिया मज़ाहिरुल सहारनपुर के अमीन आम मौलाना सैयद शाहिद अल हसनी, दारुल उलूम ज़करिया देवबंद के मोहतमीम मौलाना मोहम्मद शरीफ खान कासमी, जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के मोहतमीम और रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी, जामियतुश शेख हुसैन अहमद मदनी के मोहतमीम मौलाना मुजम्मिल अली कासमी, नामवर अलीबदीन मौलाना नदीम अल वाजदी, कुल हिंद राब्ता मसाजिद के कौमी सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला इब्न अल कमर, जामिया कासमिया दारुत तालीम व सुन्ना के मोहतमीम मौलाना इब्राहिम कासमी और जामिया दावतुल हक मोइनिया के नाज़िम आला मौलाना शमशेर कासमी, नसीम अंसारी एडवोकेट, इन तमाम उलमा किराम ने सियासी, समाजी, मिली और दीनी जिम्मेदारान ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मौलाना मरहूम की वफात को अजीम खसारा करार दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जी हाँ, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के लख्त जिगर का बड़ा बयान आया है एकनाथ शिंदे पर, जो अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि गिरफ्तारी के डर से शिंदे हमारे घर पर आकर रोए थे, लेकिन आदित्य ठाकरे के इस बयान को एकनाथ शिंदे ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं आदित्य ठाकरे की बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी की वफात को लेकर है। जहां गुज़िश्ता कल मरकज निज़ामुद्दीन दिल्ली पर भी बाकायदा हजरत मौलाना साद साहब कांदलवी ने ताज़ियत पेश की और ताज़ियत पेश करते हुए बहुत ही
افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ پوری دنیا کا اور خاص طور سے عالم اسلام کا ایک بڑا خسارہ ہے، اور انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جگہ جگہ باقاعدہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں حضرت مولانا کے لیے کریں، دعائیں مانگیں، تلاوت کریں، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مولانا کو بخشے۔ مولانا سعد صاحب نے باقاعدہ نظام الدین پر مولانا کے خانوادے نے کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے مشن کو سپورٹ کیا اور دعوت و تبلیغ کے مشن پر کتنا بڑا کام کیا ہے، مولانا نے باقاعدہ مولانا سعد صاحب نے تفصیلاً حسنی اور حسینی خاندان کے اس احسان کو بیان کیا اور تعزیت کا اظہار کیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔